امام حسین نے کئی بار، ایک تو وصیت جناب سکینہ سے کیا، ایک بار آخری رخصت کے لیے جب امام سجاد کے پاس آئے کہا بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ کبھی سوچئے، یہ بڑی عجیب بات تھی، حسین 1400 سال پہلے اپنے چاہنے والوں کو سلام کہہ رہے، اور یہی نہیں سلام کر رہے ہیں بلکہ کربلا کی زمین جب لیا ہے امام نے تو اس شرط سے وقف کیا ہے، میرا چاہنے والا شیعہ جب کربلا آئے تو یہی نہیں کہ اس کو جو ہے مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جب میرا شیعہ میری زیارت کو آئے تو اس کو 3 چیز بتانا، ایک تو میری پیاس کے بارے میں بتانا، دوسرے بتانا اہل بیت کے ساتھ ظلم کیسے ہو گیا، پھر بتانا کہ دیکھو حسین کربلا میں غریب شہید کر دیا گیا ہے۔ ارباب اعزاء، بس ایک جملہ، آج بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے وہاں مقتل میں صاحب ریاض القدس نے عجب جملہ لکھا ہے۔ صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کہ سکینہ پہ جو ظلم ہوا ہے وہ کسی پر نہیں ہوا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حسین سب سے زیادہ سکینہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے بی بی کو سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ارباب اعزاء، میں نے یہ جملہ دیکھا ہے، آپ کبھی کسی سے اندازہ کیجئے، میں نے ایک جگہ دیکھا یہ جملہ کہ اگر آپ کسی کو بھی گھوڑے پہ سوار ہونا پڑے تو بغیر سہارے کے کوئی عورت سوار نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر اونٹ پہ سوار ہونا پڑے، ذرا آپ سوچے تو صحیح، اگر اونٹ پہ سوار ہونا پڑے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے روایتوں کا جملہ ہے، جب جناب زینب سب کو سوار کر چکی تو ایک بار خود اونٹ پہ جب سوار ہونا ہوا تو ایک بار دریا کا رخ کر کے کہا بھیا، اے بھیا عباس، میں کہیں جاتی تھی تم آتے تھے میرا بازو پکڑتے تھے، علی اکبر 2 زانو بیٹھتے تھے اور مجھے اس ناقے پہ سوار کرتے تھے، آؤ اپنی بہن کو سوار کر دو، یقیناً غیرت دار بھائی کے لاش تڑپنے لگی ہوگی۔ ارباب اعزاء، بہن ارے اس شہادت نے مجبور کر دیا ہے۔ لو ارباب اعزاء، بی بی سوار ہوئیں، لیکن عجب مقتل کا سوال ہے، ادھر بی بی سوار ہوئیں، ادھر شمر نے پھر سے اونٹ کو بٹھایا، کہا زینب اس بچی کو میں تمہارے ساتھ سوار نہیں ہونے دوں گا، میں اس بچی کو الگ سے ناقے پہ سوار کروں گا۔ لو ارباب اعزاء، مقتل یہ کہتا ہے، صاحب ریاض القدس کہتے ہیں، اب جب بی بی سکینہ کو اونٹ پر تنہا بٹھایا گیا اور جیسے ہی اونٹ کھڑا ہوا تو ایک بچوں کی نفسیات ہے، جب کسی بلندی پہ بھیج دیا جائے اور کوئی سہارا دینے والا نہ ہو تو بچے گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے اونٹ کھڑا ہوا، بی بی نے فریاد شروع کیا، پھوپھی اماں میں اس اونٹ سے گر جاؤں گی، اے بھیا سجاد ارے میں اس اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتی ہوں، اماں مجھے اس اونٹ سے بچا لو۔ ارباب اعزاء، مقتل یہ کہتا ہے کہ شہزادی زینب نے ایک بار شمر کو مخاطب کر کے کہا، اے شمر ارے میری سکینہ اونٹ سے گر جائے گی، تجھے اس بچی پر رحم نہیں آتا ہے۔ ارباب اعزاء، بی بی کا کہنا تھا، اس کی ساری فوج نے ایک زبان ہو کے کہا، شمر تو کیا کرتا ہے، وہ بچی کیسے اونٹ پہ رہ سکتی ہے، دیکھ اس کو اونٹ پر اس طرح باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے تو لو میں قافلے کو روکے دیتا ہوں۔ ارباب اعزاء، قافلہ رک گیا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، حسین کی چہیتی بیٹی کے لیے قافلہ رک گیا، لیکن رکنے کا انداز کیسا تھا آپ جانتے ہیں۔ اب جو اونٹ کو بٹھایا گیا، سکینہ کو بلایا گیا، اب وہ شمر ہے اور یہ اونٹ ہے، اس نے بی بی کو سینے کے بل اونٹ پر لٹایا، اس کے بعد عجب جملہ ہے روایت کا، اس نے رسی سے باندھنا شروع کیا۔ اب مقتل کا یہ جملہ ہے، اونٹ کھڑا ہوا، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، بی
بی بی کی آواز آتی ہے، اے بھیا سجاد، ارے میرا سینہ جلدی ہو رہا ہے، اے پھپھی اماں، ارے میرے خون سینے سے نکل رہا ہے۔ ارباب اعزاں، آپ ذرا تصور تو کریں، ارے جب شام کا زندان آیا اور بی بی اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر اٹھی اور رونا شروع کیا، ابھی تو میرا بابا یہی تھا، ابھی تو میرے بابا نے مجھے آغوش میں لے لیا تھا، ابھی تو میرا بابا مجھ سے پیار کر رہا تھا۔ اب جب رونے کی آواز یزید کے محل میں گئی، اس الملعون نے پوچھوایا، بات پوچھو کیا بات ہے، اہل بیت کی عورتیں رو کیوں رہی ہیں؟ اب کسی نے آ کر پوچھا، آخر اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ رو رہی ہے؟ تو فرمایا، جاؤ کہہ دو ہماری سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، باپ کو خواب میں دیکھ کر رو رہی ہے۔ اس نے جا کر کہا، اس ملعون نے باپ کا سر ایک تشت میں رکھا، رومال اوپر سے رکھا، قید خانے میں بھجایا۔ اب وہ جب سر آیا، بی بی کی آغوش میں دیکھا آیا، اب بی بی نے دیکھا تو عجب جملہ فرمایا، ارے کٹی ہوئی گردن پہ منہ رکھ کے فرمایا، بابا، ارے کس نے تمہیں مجھ سے جدا کر دیا؟ آئے کس نے مجھے اس بچپنے میں یتیم کر دیا؟ ارباب اعزاں، ایک بار یہ آواز آنا بند ہوئی، سید سجاد کو بیوی نے بلایا، بیٹا دیکھو، ارے تمہاری بہن روتے روتے سو گئی ہے۔ اب جب سید سجاد آگے بڑھے، ایک بار ہاتھ پکڑا، چیخ مار کے عجب جملہ کا، اے پھپھی اماں، ہماری سکینہ اب نہ رہی۔ ارباب اعزاں، دو جملے اور میں نے مصائب ختم کیا۔ ارباب اعزاں، روایتیں کہتی ہے اب غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ آتی ہے، خانے میں جاتی ہے اور اس کے بعد پلٹ کر آتی ہے، کہتی ہے، بی بی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آپ ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتی ہوں، بتاؤ تمہاری بچی کون سے مرض میں مبتلا تھی؟ تمہاری بچی کا کرتا سینے سے اس طرح چپکا ہوا ہے، اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں تو جسم نازنین پارا پارا ہو جاتا ہے، بتاؤ آخر تمہاری بچی کس مرض میں مبتلا تھی؟ ثانیہ زہرا نے تڑپ کر کہا، ہائے رے کوفہ اور شام کی منزلیں، اونٹ کے قدم اور ہماری بچی کا سینہ، چھلنی ہو گیا ہماری بچی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے۔